حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کو روکنے کے لیے گزشتہ روز اقوام متحدہ کی ادارے سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش ہونا تھی، جو ایک روز مؤخر ہو کر آج بروز منگل پاکستانی وقت کے مطابق رات کو یہ قرارداد دوبارہ سلامتی کونسل میں پیش کی جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ قرارداد متحدہ عرب امارات کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے، کہ جس کا متن ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ ہے اس کو فوری طور پر روکا جائے، اس کے لیے اقدامات اٹھائے جائے تاکہ جتنے بھی نہتے اور عام لوگ جو اس جنگ میں مارے جا رہے ہیں، اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کو بچایا جا سکے۔ یہ اس قرارداد کا متن ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل 6 قراردادیں پیش کی جا چکی ہے سلامتی کونسل میں، جو ویٹو کر دی گئی ہیں۔ آخری جو قرارداد تھی وہ امریکہ کی جانب سے ویٹو کی گئی ہے۔ ہمارے اس چینل پر آنے والے تمام نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ تو جاری ہے، لیکن جو اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہے گزشتہ کچھ عرصے سے، وہ بھی ہم ان سے وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جتنے بھی اپڈیٹس ہیں۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے ہیومن رائٹس واچ نے ان کے ذمہ دار نے ایک نئی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس وقت اسرائیل اور حماس کے درمیان جو لڑائی ہے، اس میں اسرائیل جو نہتے لوگ ہیں ان پر ظلم و ستم کر رہا ہے اور عام جو شہری ہیں ان کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ کے جتنے بھی راستے ہیں ان کو بند کر کے وہاں پر بھوک اور فوڈ کرائسس پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ جتنے بھی راستے اور اشیاء ضروریہ اور خوراک غزہ تک نہ پہنچنے دینا، یہ اسرائیل کی ایک جنگی حکمت عملی ہے۔ اسرائیل اس کو بطور جنگی حکمت عملی استعمال کر رہا ہے، جنگی ہتھیار استعمال کر رہا ہے کہ غزہ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان تک فوڈ نہ پہنچ سکے، ماس تک نہ پہنچ سکے۔ تو ماس تک تو نہیں جا رہا، لیکن یہ سارے راستے بند کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو بھوک و افلاس کے ذریعے ہی ان کو مجبور کیا جائے اور ان سے اپنے مطالبات منوائے جائیں۔ اس میں کچھ مزید چیزیں جو ان کی جانب سے ہائی لائٹ کی گئی ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت ان جگہوں پر ٹارگٹ کر رہا ہے جہاں پر فصلیں ہیں، جہاں پر خوراک کے ذخائر ہیں، جہاں پر آٹے کی چکی، جہاں پر ایسے مطلب کہ ایسی جگہوں پر وہ جان بوجھ کے سویلینز کی اور ایسی امارات پر وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں جہاں سے فوڈ سپلائی ہو سکتا ہے، جہاں پر فوڈ کے ذخائر موجود ہے۔ یہ ان ساری جگہوں پر کر رہا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، غزہ کے لوگ ہیں، وہ بھوک اور پیاس سے اس حد تک مجبور ہو جائیں کہ وہ حماس کو بھی مجبور کریں، اور وہ ان کے اندر جو ایک اسرائیل کے خلاف ایک جو جنگ کا جذبہ ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ لیکن یہ جو اس وقت گراؤنڈ کی جو سچویشن ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی کہ اس طرح کے اقدامات اٹھا کر شاید کہ اسرائیل کو اس طرح کے مطالبات اپنے پورے کرے گا۔ ایسے حالات نظر نہیں آ رہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس وقت اسرائیل میں جاری ہیں، جو اسرائیل کر رہا ہے اس وقت غزہ میں، تو ان پر اسرائیل کو ایسے اقدامات اٹھانے سے پرہیز کرنی چاہیے کہ جس سے عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں، عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں، عام لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اسرائیل یہ جو جنگ کر رہا ہے حماس کے ساتھ، اس میں وہ صرف جو جنگ ہے وہ حماس کے ساتھ محدود رکھے، اور جو عام شہری ہیں ان کو ان کے محفوظ رہنے کے لیے اقدامات اٹھائے اور ان کو اس جنگ سے متاثر نہ کرے۔ دوسری جانب امریکہ کے جو منسٹر ڈیفینس ہیں وہ بھی اس معاملے پر کئی روز سے مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور وہ پریس کانفرنسز بھی کر چکے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات نہ اٹھائے۔ امریکن صدر تک اسرائیل کو مشورہ دے چکے ہیں کہ عالمی سطح پر ظاہر ہے اسرائیل کمزور ہو رہا ہے اس طرح کے اقدامات اٹھا کر۔ یمنی اوسیوں کی جانب سے ریڈ سی پر قبضہ برقرار ہے۔ یہ بڑی حیران کن خبر ہے کہ ابھی تک پچھلے کئی روز سے یمنی اوسی امریکہ، اسرائیل، فرانس، برطانیہ، ان تمام ممالک کی جو نیول فورسز ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ اپنی بات پر بازی ہے کہ حماس اور اسرائیل کی جو لڑائی ہے، جب تک اسرائیل پیچھے نہیں ہٹتا تب تک ہم لوگ ریڈ سی سے کسی بھی بحری جہاز کو گزرنے نہیں دیں گے۔ جس کے بعد ابھی جو ریڈ سی کی صورتحال ہے، کسی بھی قسم کے جو کارگو شپس ہے، شپنگ سروس ہے، وہ ساری بند ہے۔ لیکن اہم خبر یہ ہے آج کی، اس امریکہ نے اس معاملے پر مزید ممالک کو شامل کر کے ایک نئی حکمت عملی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 10 ممالک کے ساتھ مل کر 10 ممالک کی جو افواج ہیں
ان کے ساتھ مل کر ہم ایک نئی حکمت عملی بنا رہے ہیں جس کے بعد ریڈ سی کو محفوظ کیا جائے گا، جن ممالک میں بحرین، کینیڈا، فرانس، اٹلی اور برطانیہ اس طرح کے ممالک شامل ہیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ اگر سعودی عرب اور مصر اور اس طرح کے ممالک کو بھی شامل کیا جائے، لیکن اس حوالے سے ماہرین کا کیا خیال ہے کہ یہ صرف ایک قیاس آرائی ہے ابھی تک ان ممالک کے بارے میں کہ جو سعودی عرب، مصر اور یہ شاید کہ یہ اس طرح کی جو ایک حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، یا شاید کہ وہ اس میں ان کا ساتھ نہ دے، لیکن ان کے حوالے سے بہرحال یہ ایک چیم گوئی ضرور ہے کہ ان کا بھی خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی شاید اس معاملے پر دعوت دیں گے، اور ان کو بھی شاید کہ کنونس کریں گے کہ اس معاملے پر ان کا ساتھ دیں۔ اس حوالے سے جو امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ ہیں اینتھنی بلنکن، ان کی ملاقات ہوئی ہے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے۔ انہوں نے بھی یہ معاملہ ڈسکس کیا ہے کہ ریڈ سی پر اس وقت جو تجارت ہے وہ مکمل طور پر بند ہے، اور یہ جو خطہ ہے پورا اس سے یہ متاثر ہو رہا ہے، اور یہ کہ صرف ایک اسرائیل کی طرف جانے کی نہیں بلکہ ریڈ سی میں جتنی بھی شپنگ سروس ہے، جتنی بھی تجارت ہے، وہ ساری متاثر ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے سعودی عرب بھی اقدامات اٹھائے، اور جو یمنی ووسی ہیں ان سے ظاہر ہے کہ براہ راست مذاکرات کر کے بھی سعودی عرب ان کو قائل کر سکتا ہے، یا اس طرح کے عرب ممالک قائل کر سکتے ہیں، لیکن یمنی اوسی جو ہے وہ ان کا جو صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ اسرائیل جب تک عام لوگوں پر اور حماس کے ساتھ لڑائی جاری رکھیں گے، ہم تب تک اس معاملے پر اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ اس حوالے سے جو اس وقت یمن کے ساتھ، یمنی اوسیوں کے ساتھ جو ملک ساتھ دے رہا ہے وہ ایران اور لبنان ہے۔ ایران براہ راست ظاہر ہے یمنی اوسیوں کے ساتھ ہے، اور وہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ایران کا بھی اسرائیل کے حوالے سے یہی بیانیہ ہے، اور ساتھ میں ظاہر لبنان بھی ہے۔ یہ تینوں اسرائیل اس وقت اسرائیل کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ اسرائیل ایک حماس کے ساتھ نہیں بلکہ ان تین ممالک کے ساتھ اور ان تین جگہوں پر بھی ایک جنگ لڑ رہا ہے۔